شکریہ جی. میں مختصراً 2-3 چیزیں بس آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو ایک چیز آپ کی یاد دہانی کے لیے صرف عرض کرتا چلوں کہ یہ جو پروسیس کا آغاز تھا سول ایویشن، کیونکہ سول ایویشن ریگولیٹر ہے جس نے ایویشن سے متعلق تمام چیزیں، اس میں گراؤنڈ سٹاف بھی آتا ہے، اس کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے ایک ایروپلین سے ریلیٹڈ، ان کی ریگولیشن بھی ہوتی ہے. ان تمام معاملات کو لے کے یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سو موٹو نوٹس سے سٹارٹ ہوا تھا، جس کے اندر یہ پروسیڈنگ اس وقت سے انیشیٹ کر دی تھی 2017-18 سے، بلکہ 18 سے. اور 18 میں شاید آپ کو یاد ہوگا مئی کے مہینے میں اس وقت کے ایک بہت قابل اور لائق، اور اتنے قابل اور لائق تھے کہ ایک وقت میں ان کے پاس 2 عہدے تھے، وزیر اعظم پاکستان بھی تھے اور ایئر بلو کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. تو ان کو بھی سمن کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، پیٹرولیم منسٹر بھی تھے ایز چیف ایگزیکٹو آف ایئر بلو. سپریم کورٹ نے اسی معاملات کو لے کے غالباً 10 مئی 2010 کی یہ بات ہے، 2018 کی یہ بات ہے. اور وہاں پہ جو الفاظ تھے مجھے آج بھی یاد ہیں، آپ لوگوں نے ہی رپورٹ کیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو ملک کا بھی ہو اور ایک پرائیویٹ ایئر لائن کا بھی چیف ایگزیکٹو ہو. اور وہ چیزیں آج آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جو میرے بھائی علی زیدی نے بات کی ہے کہ 10 سالوں میں PIA کہاں سے کدھر چلا گیا اور اپنے پرائیویٹ بزنسز کدھر چلے جاتے رہے. اصل میں یہ چیز ہے انسٹیٹیوشنل کیپچر کی، جو تھیم آپ کو ہر چیز میں نظر آتی ہے. شوگر والے معاملات میں بھی ہمیں یہی انسٹیٹیوشنل کیپچر میں دیکھنے کو ملا، جو آپ کا آٹے والے معاملے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے. کوئی شعبہ اٹھا لیں دیکھ لیں، اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے. اور وہ کمپرومائز اس لیے ہوا ہے کہ اس بزنس کے اندر کسی نہ کسی اعلیٰ سطح کے حکومتی عہدیدار یا خاندان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارا کمپرومائز ہوتا ہے. اب اور وہ کمپرومائز ہوتا ہے سٹینڈرڈ کے اوپر. اب یہ چیز ہم اس میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ لیڈ لی ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا بھی معاملہ تھا، جو توشہ خانے والے میں بھی سمن نکلے ہوئے ہیں تو ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کسی سیاسی حکومت نے نہیں شروع کیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے اوپر JIT بنائی، پہلے سو موٹو نوٹس ہوا، پھر JIT بنی اور اس کے بعد کیسز آگے ریفر کیے گئے. اسی طرح سے یہ والا معاملہ بھی ان اداروں کے اندر جو تباہی اور بدحالی تھی اس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس دیا، اور کنزیکٹیولی ڈفرینٹ چیف جسٹسز کے زمانے میں یہ کیس پرسو ہوتا رہا. سو مچ سو ابھی بھی یہ PIA کے معاملات اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کی ایویلویشن کی، وہ بھی کورٹ کے سامنے موجود ہیں اور اس میں رپورٹس بھی جاتی ہیں کورٹس کے پاس. اب آبجیکٹو 2 ہیں اور اس آبجیکٹو میں ہم دوبارہ لیڈ لیتے ہیں کورٹ سے، اور وہ آبجیکٹو ہے، ایک ہے کہ سیفٹی فرسٹ، کہ کسی لمحے بھی یہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جہاں پہ سسپیشن بھی ہوگی، شک بھی ہوگا کہ کوئی چیز کمپرومائز ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس سٹاف کو گراؤنڈ کر دینا ہے. تو یہ بڑی واضح چیز ہے، اور یہ میں اگلے پوائنٹ سے اس کو نیکسٹ کروں گا کہ جو بھی جہاں پہ تھوڑا سا بھی سسپیشن ہے آف اینی irregularity، ہم کسی جرم کی ابھی بات نہیں کر رہے، کوئی اس طرح سے اتنے سخت پیرائی کی بھی بات نہیں ہو رہی، جہاں پہ صرف محض irregularity بھی ہے اس جگہ پہ بھی سٹاف کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، اور ان کو ایروپلین کو نہ اڑانے دیا جا رہا ہے. ان کے لائسنسز کو بھی جو کیسز جہاں پروسیس پورا ہو چکا ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. کل بھی آپ کو پتا ہوگا 28 کیسز آئے تھے کیبنٹ کے سامنے کینسلیشن کے لیے، کیونکہ ان کا پروسیس پورا ہو چکا تھا. اور بہت سارے ایسے ہیں جو ڈفرینٹ پروسیس میں ہیں، جو اس کے ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو کسی بھی طرح سے جو آپ کی سیفٹی ہے ایئر بورن چیزوں کی، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اسی لیے جو اس وقت آیاسا والا سسپینشن ہے، اس کے اوپر پاکستان اس کے اپیل کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس اپیل کے پروسیس میں جا رہا ہے. یہ ماضی میں بھی یورپ باؤنڈ فلائٹس ہماری سسپینڈ ہوتی رہی ہیں آن بیسز آف جو سیفٹی ریگولیشن ہوتی ہیں، یورپین کی یونین کی جتنی بھی ریگولیشن ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی وائلیشن ہو تو سسپینڈ کر سکتے ہیں. اس کا ایک اپیل کا پروسیس ہے، اس کے اوپر PIA بھی اپیل میں جا رہی ہے. اور بیسیکلی جو کیس وہاں پہ ان کو لڑنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسٹینڈرڈائزیشن میں کس حد تک بہتر جا رہے ہیں، آپ ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا
کردار ادا کر رہے ہیں، ایک بہتر ریگولیٹر کے طور پہ چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو سول ایویشن کے حد میں بھی بہت زیادہ ریفارمز کی گئی ہیں، وہ بھی اس اپیل کے پروسیس کا حصہ بنیں گے. اینڈ آئی ایم شیور وہ جو PIA کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ آپ کو اس پہ آ کے بریف بھی کرتے رہیں گے. لیکن یہ پروسیس وہ بھی آغاز ہو گیا ہے. تھوڑی ڈیفیکلٹیز ہیں کووڈ کی وجہ سے، جنرلی بھی انٹرنیشنلی فلائٹس جو ہیں وہ متاثر ہیں، لیکن اس عمل کے اوپر بھی کام جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ایک ٹرم ہے کہ کلیننگ یور اون شاپ، اس کا عمل جاری ہے. یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. اداروں کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سے ہی آپ کے اندر جو فعالیت ہے اداروں کے اندر، نظام کے اندر، وہ آتی ہے. بیکاز الٹیمیٹلی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مقصد آپ کی سہولت ہے، اور سہولت کے اندر آپ کی سیفٹی بھی آتی ہے. تو یہی آپ سے اجازت کریں کہ باقی اصطلاح